السلام علیکم جناب، اجمل جامی آفیشیل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج جمعرات ہے 30 اکتوبر 2025، جب یہ خاکسر آپ سے مخاطب اور یہ ہمارا یوٹیوب چینل ہے اجمل جامی آفیشیل۔ ایک موضوع اور تفصیل آج اس کی آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے۔ موضوع ہے افغانستان، موضوع ہے ٹی ٹی پی، موضوع ہے استنبول میں ہونے والے مذاکرات، موضوع ہے خودکش حملہ آوروں کی بھرتی، موضوع ہے بھارت سے آنے والی خصوصی کارگو فلائٹس جو کہ کابل اور قندھار لینڈ کریں گی، موضوع ہے چابہار میں بھارت کو ایک بار پھر تعمیر نو کی امریکہ سے اجازت ملنا، خطے میں ایک بڑی گیم، یہ ہے آج کا میرا موضوع۔ اور اس بیچ میں سب سے اہم خبر آج کی یہ کہ ایک طرف جب مذاکرات ہو رہے ہیں تو ساتھ آج باجوڑ میں بالآخر سیکیورٹی فورسز کو بہت بڑی کامیابی ملی ہے۔ میں اپنی ملکی سیاست پہ بعد میں بات کروں گا، آج یہ جو سب سے اہم ایشو ہے اس کی تفصیل آپ سے ڈسکس کرنی ہے۔ یہ باجوڑ میں انتہائی مطلوب ایک دہشت گرد کمانڈر جو ہے، اس سمیت 4 افراد ہیں جو مارے گئے ہیں، جہنم واصل ہوئے ہیں۔ یہ شخص کون ہے؟ اس کے اطلاع کس نے دی؟ کیا طالبان سرکار جو کابل بیٹھی ہے ان کی معاونت شامل تھی تاکہ مذاکرات کا عمل کسی طور آگے بڑھے؟ مجبوری تھی ان کی، دباؤ تھا ان پر، یا کچھ اور؟ اس پر روشنی ڈالیں گے۔ اور بالخصوص وہ سب سے اہم خبر کہ افغانستان بھر میں دہشت گردوں کی ریکروٹمنٹ کی جا رہی ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، افغانستان کے نیوز میڈیا آؤٹلیٹس نے یہ خبر شائع کی، بڑی ہوشربا تفصیلات ہیں، گو کہ اس کی افغان طالبان سرکار تصدیق نہیں کر رہی، لیکن ملٹیپل اکاؤنٹس میں، ویریفائڈ اکاؤنٹس نے یہ خبر شیئر کی ہے کہ دہشت گردوں کی ریکروٹمنٹ ہو رہی ہے جو خود کش بمباری کر سکیں، اور پاکستان کے لیے یہ کاری امجد ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ یہ آج پاکستان کے سیکیورٹی فورسز نے کہا ہے کہ خارجی کمانڈر جو ہے دہشت گرد امجد، یہ نور ولی کا نائب جو ٹی ٹی پی کا سربراہ ہے اور جو ان کی رہبری شورا ہے اس کا سربراہ ہے، جس کو انتہائی مطلوب تھا، اس پر 50 لاکھ روپے کی ہیڈ منی جو ہے وہ مقرر کر رکھی تھی۔ یہ ان کی در اندازی کی کوشش تھی باجوڑ سے پاکستان میں۔ تو اس کا نام قاری امجد عرف مزاحم ہے۔ اس کا جو دوسرا نام ہے جو میں دیکھ رہا تھا، جو ٹی ٹی پی کو سمجھنے والے لوگ ہیں، صحافی، انہوں نے ڈیٹیل لکھی، کچھ لوگوں سے میری بات بھی ہوئی، اس کو مفتی مزاحم تو کہا جاتا ہے، لیکن اس کا ایک اور نام تھا مفتی حضرت، یہ کم لوگوں کو اس بارے میں علم ہے۔ یہ نور ولی محسود جو ٹی ٹی پی کا سربراہ ہے کم بخت، اس کا یہ نائب ہے، اور میں نے عرض کی کہ رہبر شورا کا سربراہ ہے۔ یہ جو شخص ہے یہ مسلح تنظیم یعنی کالعدم تنظیم، اس کے بااثر کمانڈروں میں سے ایک تھا۔ امریکہ نے اسے 2020 میں عالمی دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کیا تھا۔ وہ لوگ جو نہیں مانتے ٹی ٹی پی کے وجود کو یا ان کے سربراہان کو، یہ ثبوت ہے کہ امریکہ نے اسے دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کیا، اور یہ میرے پاس اس کا ثبوت ہے۔ بات وہ کرنی چاہیے جس کے پاس آپ کے پاس مواد ہو۔ یہ جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے اس کا ٹویٹ میں نے رکھا ہوا پرانا، جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ یہ قاری امجد ہے، ڈیپٹی امیر آف تحریک طالبان، یہ اوورسیز آپریشنز میں اور دہشت گردی میں ملوث ہے، اور یہ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کرتا ہے۔ یہ 17 اپریل 1989 کو پیدا ہوا، سمر باغ لوور دیر خیبر پختونخوا پاکستان میں یہ پیدا ہوا، پاکستانی ہے، اب اس کی لوکیشن کنڑ افغانستان ہے۔ یہ 2022 میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے اس شخص کے بارے میں یہ معلومات جاری کی، اس کی تصویر جاری کی، اس کی ڈیٹیل جاری کی۔ تو یہ آج مارا گیا جو بہت بڑی کامیابی ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کل بھی کرم ایجنسی اور دیگر جگہوں پہ سیکیورٹی فورسز پر حملے ہوئے، کئی ہمارے افسران اور فوجی جوان اس میں شہید ہوئے، اور وہ ٹی ٹی پی حملے کر رہی تھی۔ ابھی میں نے یہ دوسری تھیوری آپ سے ڈسکس کرنی ہے کہ مذاکرات جو تقریباً ختم ہو گئے تھے وہ دوبارہ شروع کیوں ہوئے، کس کے دباؤ سے شروع ہوئے، اور یہ جو کارروائی ہے اس میں کتنا عمل دخل ہے ان مذاکرات کا۔ اور پھر تیسری جو میں بار بار بات کر رہا ہوں کہ جو اہم چیز ہے کہ معلومات کس نے دی۔ یہ جو مفتی مزاحم یعنی قاری امجد ہے، اس کے بارے میں جو تازہ خبر آپ کو دے دوں، اب جب شام کے وقت میں آپ سے مخاطب ہوں، جمعرات کا دن ہے، کہ جو ٹی ٹی پی کے ذمہ دار خود ہیں، جو میڈیا کو ڈیل کرتے ہیں خفیہ طریقے سے، اور جو افغان میڈیا ہے، انہوں نے سارا دن اس کی تردید کرنے کے بعد اب تصدیق کرنا شروع کر دی ہے۔ نور ولی محسود کے مارے جانے کی خبر تو درست نہیں تھی، وہ بھاگ نکلا، بچ نکلا، لیکن یہ مفتی مزاحم یعنی قاری امجد کے مارے جانے کی خبر کی تصدیق افغان میڈیا اور ٹی ٹی پی کے میڈیا سیلز بھی کر رہے ہیں، اور ثبوت یہ ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم بھی اس کارروائی کے اوپر اب مبارکباد دے رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ویریفائی خبر آ چکی ہے۔ یہ جو قاری امجد ہے، یہ ٹی ٹی پی کا جو بیرون ملک آپریشن کا سیل تھا، یعنی بالخصوص پاکستان،
اس کی سربراہی کرتا تھا. اس کا تعلق میں نے بتایا لوئر دیر سے تھا. پاکستانی فوج ہو یا امریکی محکمہ خارجہ، انہوں نے اس کے بارے میں جو وارننگ دے رکھی تھی ہیڈ منی، وہ میں نے ڈیٹیل بیان کر دی ہے. یہ اس کا واقعہ کیا ہوتا ہے، یہ بندہ کیسے دہشت گرد بنتا ہے. کچھ صحافی جنہوں نے اس پہ نظر رکھی وہ کہتے ہیں کہ یہ چونکہ یہ اس کا تعلق خود اسی علاقے سے تھا، مالاکنڈ سے، تو یہ زرین نامی شخص کو اس نے اپنے دیہات میں قتل کیا. اس کے بعد یہ ٹی ٹی پی میں شامل ہوا. یہ قتل اس نے خاندانی دشمنی کی بنیاد پہ کیا. 10ویں جماعت تک غالباً یہ اسکول میں پڑھا ہوگا، پھر یہ جامعہ حقانیہ میں کہیں پڑھتا رہا، پھر یہ مفتی بنا اور اس کے بعد ٹی ٹی پی میں چلا گیا. ملا فضل اللہ جو تھا ان کا ٹی ٹی پی کا، آپ کو یاد ہوگا جو مارا گیا، اس کا بڑا معتمد تھا. اس کی قربت کی وجہ سے یہ ٹی ٹی پی کے اوپر والے رینکس میں آیا. کنڑ ضلع جو ہے افغانستان کا، وہاں یہ لمبا عرصہ رہا. وہاں اس کے بیوی اور 2 بچے وہاں رہتے ہیں. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ ٹی ٹی پی کے لوگ پاکستان میں رہتے ہیں، ان کے لیے ثبوت ہے کہ یہ کنڑ میں رہتا ہے، بچے اور اس کی بیوی وہاں رہتی ہے. وہاں سے یہ ان کا گروپ جو ہے وہ تشکیل بن کے پاکستان آتے ہیں اور دہشت گردی کارروائی میں حصہ لیتے ہیں. یہ جو معاملہ میں نے آپ سے ڈسکس کیا اس بندے کا، یہ اس کے حوالے سے خراسان ڈائری نے خبر بریک کی. اور پھر سمی یوسف زئی جو افغان صحافی ہیں، بظاہر افغانستان کا موقف بیان کرتے ہیں، یہ انہوں نے بھی آج تصدیق کر دی کہ سینئر افغان طالبان آفیشل جسٹ آف دی ریکارڈ ٹولڈ می کہ جی یہ بندہ مارا گیا ہے. اور انہوں نے مذاکرات کے حوالے سے بات کی. پھر خراسان ڈائری نے اس کی خبر پوری ڈیٹیل سے بریک کی، کب کہاں کیسے یہ بندہ مارا گیا. تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے. لیکن اس میں جو نقطہ ہے سوچنے کا وہ یہ ہے کہ کچھ حلقے افغانستان کے وہ یہ تھیوری دے رہے ہیں کہ اتنا بڑا ہائی پروفائل دہشت گرد جو کہ معتمد خاص ہے، ٹی ٹی پی کا نمبر 2 ہے، وہ مارا گیا ہے 4 ساتھیوں سمیت. تو یہ جو مذاکرات ناکام ہو رہے تھے استنبول میں، اور پاکستانی وفد وہاں سے تقریباً واپس چل پڑا تھا، ایئرپورٹ پہ پہنچ گیا، ترکیہ اور قطر کے اصرار پر واپس آئے کہ ایک موقع اور دیتے ہیں، اللہ کرے مذاکرات کامیاب. وہ جنگیں تو حل نہیں ہوتی. تو افغانستان میں کچھ حلقوں کی رائے یہ پائی جاتی ہے کہ طالبان سرکار کے اوپر بہت دباؤ تھا. پاکستان انہیں ثبوت دے رہا تھا کہ آپ کے کنڑ ہو، خوست ہو، پکتیکا ہو یا پکتیا ہو، ان صوبوں میں ٹی ٹی پی کے ہائیڈ آؤٹس ہیں، یہ وہاں سے آتے ہیں، پاکستان میں حملے کرتے ہیں. اور ثبوت دیے گئے، لیکن وہ اس بات کو نہیں مان رہے تھے، کہہ رہے تھے ٹی ٹی پی پاکستان کا داخلی مسئلہ ہے. تو دباؤ اور ثبوت اس قدر بڑھے کہ وہ مجبور ہوئے کسی حد تک انٹیلیجنس شیئر کرنے میں، اور اطلاع افغانستان سے مل رہی ہے کہ اس کی معلومات، اس کی جو سپاری ہے وہ کابل میں بیٹھے طالبان حکومت نے دی پاکستانی اداروں کو. اسی لیے پھر اس کو ٹارگٹ کیا گیا، اس کی ویئر اباؤٹس کو جان کے، اور اسے جہنم حاصل کیا گیا. اگر تو ایسا ہے تو بڑا خوش آئند ہے. پاکستانی ادارے کہتے ہیں نہیں جی ہماری اپنی انٹیلیجنس رپورٹ تھی اور ہم نے خود کارروائی کرتے ہوئے اسے مارا ہے. انٹیلیجنس جس کی بھی ہو، بندہ مرا ہے، یہ بڑی اچھا موقع ہے اور خوشی کی بات ہے کہ دہشت گرد جو ہے اپنے انجام کو پہنچ رہے ہیں. اس بیچ میں جو دوسری خبر میں نے آپ کو دینی ہے وہ بڑی خوفناک ہے. وہ خبر یہ ہے کہ یہ افغان سرزمین سے چلنے والا ایک ہینڈل ہے جو اماج نیوز کے نام سے جانا جاتا ہے. سرخ رنگ کا ہینڈل ہے، اماج نیوز. یہ میں نے نکالا ہوا ہے اس کا ہینڈل، یہ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں. اماج نیوز جو ہے اسے کوئی 47-48 ہزار لوگ فالو کر رہے ہیں. میڈیا اینڈ نیوز کمپنی ہے، 2022 میں یہ بنی. ویریفائڈ ہینڈل ہے ان کا. افغانستان ان کی لوکیشن لکھی ہوئی ہے. اماج نیوز 24.com ان کی ویب سائٹ ہے. اس پہ خبریں البتہ پرانی پڑی ہوئی ہیں. انہوں نے بتایا یہ فارسی، پشتو، انگلش زبان میں اپنی نشریات جاری کرتے ہیں. اپنا واٹس ایپ نمبر بھی انہوں نے یہاں پہ جاری کیا ہوا، لکھا ہوا ہے، یہ جو خبر میں دینے لگا ہوں. اماج نیوز کو کافی لوگ فالو کر رہے ہیں. نجیب اللہ الخلیلی بھی فالو کر رہے ہیں، ڈیفینس انڈیکس اور دیگر بھی. اماج نیوز نے خبر جاری کی کل، خبر تازہ اس کے بمپر کے ساتھ ریڈ کلر کا. یہ کہتے ہیں کہ طالبان نے رجسٹریشن شروع کر دی ہے جو خودکش بمبارز ہیں ان کی بھرتی کی، اور کابل یونیورسٹی سے یہ کام شروع ہوا ہے. یہ کہتے ہیں کہ ہمیں سورسز نے، یہ نیوز آؤٹ لیٹ کہہ رہا ہے اماج نیوز، کہ ہمیں سورسز نے ڈاکومنٹس یعنی دستاویزات بھیجی ہیں جس کے مطابق ٹوڈے یعنی کل کی بات کر رہا ہوں، یہ جو مشن ہے اس کی رجسٹریشن شروع ہو چکی ہے کہ پاکستان کے خلاف اگر لڑنا پڑے تو ہمیں خودکش بمبار چاہیے جو جا کے حملے کر سکیں. تو یہ بتاتے ہیں کہ 700 کے قریب ابھی تک والنٹیئر لوگ سامنے آئے ہیں ان کی رجسٹریشن مہم کے دوران، اور اس رجسٹریشن مہم کا نام رکھا گیا ہے، ان کا جو ایک سیل ہے سوئسائڈ بمبار رجسٹریشن سیکشن، اس نے مارٹرڈم فارمیشن کے نام سے، شہادت کی فارمیشن کے نام سے یہ سیل بنایا ہے. یہ سیکشن یونیورسٹی گیا کہ کون کون ہے
جو اس کاز میں ہمارے ساتھ ہوگا، اس مشن میں ہمارے ساتھ ہوگا، پاکستان پر خود کش حملے کرنے ہیں۔ اور باقی صوبوں پر بھی ایسی ہی بھرتیوں کی خبریں آ رہی ہیں۔ 700 رضاکار خود کش بمبار جو ہیں وہ تیار ہیں، جنہوں نے ولنگنس شو کی۔ افغان طالبان سرکار نے اس خبر کے اوپر کوئی تبصرہ نہیں کیا اور نہ اس کی تردید کی ہے۔ یہ البتہ جو نیٹ سیکیورٹی جیف ہے، جو میں بار بار آپ کو حوالہ دیتا ہوں، ایک سیکیورٹی ہینڈل ہے FJ کے نام سے، اس کو فالو کیا کریں۔ اس نے کہا، اس رپورٹ کا حوالہ دیا اور اس نے کہا کہ اس پر طالبان جو ہیں وہ ابھی تک تبصرہ نہیں کر رہے تردید یا تصدیق کی صورت میں۔ یہ بڑی تشویشناک صورتحال ہے کہ کیسے وہ نمٹنا چاہ رہے ہیں، لیکن یہ بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ یہ بات اس لیے ختم نہیں ہوتی کہ جو میں نے آپ کو شروع میں کہانی سنائی، ایک آپ نے روسی صدر کی ویڈیو دیکھی ہوگی سوشل میڈیا پہ، جس کو ڈب کیا گیا، کوئی پاکستانی صحافی نے بھی اسے رپورٹ کیا کہ روسی صدر کہہ رہے ہیں اس ویڈیو میں کہ پاکستان نے اگر افغانستان پر طالبان پر حملہ کیا تو یہ ہم اس کو بھرپور جواب دیں گے، پاکستان کو وارننگ دی، دھمکی دی۔ دیکھی ہوگی آپ نے یہ ویڈیو فیک ہے، ڈی فیک ہے۔ روسی صدر نے پاکستان، افغانستان اور پاکستان کے حملوں کے بارے میں کوئی خبر نہیں دی، روسی ایمبیسی کو اس کی تردید کرنی پڑی، لیکن ہمارا سوشل میڈیا شتر بے مہار اس خبر کو پروپیگیٹ کر رہا تھا کہ ایز اے روس نے دھمکی دی ہے۔ جو ابتدائی میں نے ذکر کیا کہ بھارت کا نیکسس، بھارت نے سرکاری طور پر جو افغانستان میں ہائیڈرو پاور پروجیکٹس کا معاملہ ہے اس میں تعاون کی پیشکش کر دی ہے، اور وہ منصوبے بالخصوص جو کنڑ میں دریائے کنڑ جو چترال سے نکلتا ہے، افغانستان جاتا ہے، پھر واپس پاکستان آتا ہے، جس کے اوپر افغانستان کی سرکار نے اعلان کیا تھا کہ وہ ڈیم بنائیں گے، پاکستان کا پانی روکیں گے، بالخصوص بھارت نے ان منصوبوں میں تعاون اور پیسہ دینے اور مشینری دینے کے اعلان کر دیا ہے۔ اس سے آپ سمجھیں کہ ہو کیا رہا ہے، جو میں کہہ رہا ہوں بڑی گیم یہاں چل رہی ہے۔ یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ پھر ان کا ایک صحافی ہے بھارت کا، سدھانت سبال جو ہے وہ اکثر سیکیورٹی کے حوالے سے، بھارتی عزائم کے حوالے سے ٹویٹ کرتا ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ کارگو فلائٹس جو ہیں وہ امرتسر سے کابل اور قندھار بہت جلد شروع ہونے جا رہی ہیں، لیکن یہ جو لڑکا FJ ہے، جس کا میں بار بار حوالہ دے رہا ہوں، سیکیورٹی انالسٹ ہے، امریکہ میں مقیم ہے، پہنچی ہوئی ہے، لگتا ہے کسی ایجنسی کے ساتھ اس نے کام کیا ہوا ہے، یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ انڈین فلائٹس جو افغانستان آ رہی ہیں ان پہ نظر رکھیں۔ کچھ تصویریں میں نے دیکھی ہیں، بڑے بڑے کارگو کابل میں لینڈ کی ہیں۔ یہ جو اچانک افغانستان نے، ان کے شہریوں نے، ان کی حکومت نے وارفیئر کے چکر میں چھوٹے موٹے طیارے، گنے اور اپنی ہمویز کو نکال کے اس کی اشاعت شروع کر دی ہے، تو اسلحہ، بارود اور میزائل وغیرہ کہیں سے مل رہے ہیں۔ لیکن اہم خبر یہ کہ جو ہائیڈرو پاور پروجیکٹس ہیں اس میں بھارت ان کا تعاون کرے گا کہ ڈیم بنانا ہے، ہم پیسے دیتے ہیں، پاکستان کا پانی روکیں۔ اور کارگو طیارہ جب جاتا ہے تو ظاہری بات ہے کارگو میں سواریاں تو بیٹھ کے نہیں جاتی، مال اسباب بھی لگتا ہے، وہی پہنچتا ہے۔ اور یہ سدھانت سبال اس کی تصدیق کر رہا ہے کہ کارگو اڑیں گے امرتسر سے اور وہ جائیں گے کابل اور قندھار، ڈیم بھی بنیں گے اور یہ کارگو فلائٹس بھی وہاں جائیں گی۔ اور نظر رکھیں، یہ کہہ رہا ہے FJ کے انڈین فلائٹس کے اوپر۔ چوتھی شے، چابہار جس میں بھارت تعمیر کر رہا تھا، ایران کی پورٹ، افغانستان قریب بھی لگتی ہے، پاکستان کے قریب بھی ہے۔ چابہار کا منصوبہ پچھلے مہینے امریکہ نے جو خصوصی رعایت دی ہوئی تھی بھارت کو، وہ رعایت ختم کر دی تھی۔ اس کو اسپیشل ویور کہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ایران کے ساتھ انویسٹمنٹ یا ایران کے ساتھ تعمیر و ترقی کے منصوبوں کے اوپر دنیا بھر نے پابندی لگائی ہوئی، بالخصوص امریکہ نے۔ تو خصوصی طور پر امریکہ رعایت دے تو کوئی ملک وہاں کام کر سکتا ہے۔ تو جب سے مودی کے ساتھ گڑبڑ ہوئی تو بھارت نے وہ ویور واپس لے لیا تھا۔ تو مہینہ پہلے انہوں نے کہا تھا کہ بھارت وہاں تعمیر و ترقی نہیں کر سکتا، کرے گا تو پابندی لگے گی، وہ کام رک گیا۔ اب پھر بھارت نے وہ ویور واپس لے لیا ہے۔ اب پھر آپ نے مارکو روبیو، ٹرمپ کی سٹیٹمنٹ مودی کے بارے میں سنی ہوگی کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات اپنی جگہ، لیکن ناٹ ایٹ دی کاسٹ آف انڈین ریلیشن شپ۔ تو بھارت کو دوبارہ چابہار میں تعمیر، ترقی اور پورٹ بنانے کا مشن مل چکا ہے۔ طالبان سرکار اس میں بہت خوش ہے کہ اب ہمیں لمبا چوڑا جو رستہ تھا وہ بچ جائے گا۔ ساتھ ہی افغانستان کے ایران اور چابہار ہے تو وہاں پہ معاملہ فہمی ہو سکتی ہے، وہاں پہ افغانستان، ایران اور انڈیا کا نیکسس وہاں کھلے گا۔ یہ ہے تیسری اہم خبر آج کے سلسلے میں جو میں نے آپ کو پیش کرنی تھی۔ لیکن اس کے پیرالل جو اصل سردرد ہے پاکستان کو مذاکرات کے حوالے سے ہے۔ مذاکرات کامیاب نہیں ہو رہے تھے، ایک آخری چانس اسے دیا جا رہا ہے، کوشش کی جا رہی ہے کوئی ایسا میکنزم بنے کہ اس بات پہ ایگریمنٹ کر لیا جائے کہ اگر پاکستان سے دہشت گرد افغانستان جاتے ہیں یا افغانستان دہشت گرد جاتے ہیں تو انٹیلیجنس شیئرنگ ہو اور ایک دوسرے کی سرزمین استعمال نہ ہونے دی جائے۔ افغانستان یہ نقطہ اس لیے نہیں مان رہا کہ اگر افغانستان دستخط کرتا ہے تو وہ اقرار کرتا ہے کہ ہاں ان کے ہاں TTP موجود ہے، یہ سب سے بنیادی وجہ ہے، اس لیے نہیں مانتا، ادروائز کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور TTP کے خلاف کارروائی کرنے کا مقصد ہے کہ جتنے بھی متحارب گروہ ان کے اندر پائے جاتے ہیں ان کو متنفر کرنا۔
ان کی اکانومی وار اکانومی ہے. بالکل افغان سرکار کا خاتمہ نہیں کرنا چاہیے, ان کو وہاں پہ موجود رہنے دینا چاہیے. یہ حکومت میں رہ کر زیادہ کمزور ہوں گے, حکومت سے ہٹ کے زیادہ لیتھل ہو جائیں گے. پاکستان کے لیے دوسری جو اہم خبر تھی وہ ترشول نامی ایکسرسائز کا آغاز ہو چکا ہے, جو میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں. سندھ اور کراچی اور سرکری کے علاقے میں وہاں پہ انہوں نے ایئر فورس اپنی بحریہ اور بری فوج ان کو ایکٹیو کر دیا ہے. ایل او سی کے اوپر بھی وارننگ جاری ہو رہی ہیں, لیکن پاکستان نے تصویراتی معاملے کو بنگلہ دیش کے ساتھ جوڑا ہے. جنرل سائر شمشاد مرزا کا دورہ, آج میں نے ایک کالم لکھا ہوا اردو نیوز کے اوپر, وہ دیکھے گا, اس میں ساری تفصیلات آپ کی خدمت میں رقم کی ہیں. مجھے آج کے لیے آپ اجازت دیجیے, ملاقات ہوگی آپ سے اگلے ولاگ میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.